اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، ہمارا مرشد، ہمارا امام ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں دینی ہو یا دنیاوی تمام مسائل کا فوری حل بتا سکے۔ ہمارے ہادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام زبانوں کے جاننے والے ہوں، چرند ہوں یا پرند، انسان ہوں یا جن، کیڑے ہوں یا مکوڑے۔ غرض یہ کہ جو بھی جس زبان میں اپنے ہادی، اپنے رہبر سے سوال کرے تو اس کا امام، اس کا کوچ، اس کا مینٹور اسی کی زبان میں جواب دینے کے قابل ہو، اور ایسا وہی کر سکتا ہے جو تمام زمانوں کا جاننے والا ہو۔ امام ایسا ہو کہ نہ اسے اپنے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھنا پڑے اور نہ اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھنا پڑے۔ امام ایسا ہونا چاہیے جو زمین اور آسمان میں موجود تمام حقائق کا جاننے والا ہو اور قرآن کریم میں موجود ہر خشک و تر اور چھوٹی اور بڑی شے کا جاننے والا ہو۔ وہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم بھی ہو، کیونکہ اگر ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے امام ہی کسی بات سے لا علم ہوں تو ہماری رہنمائی کیسے کریں گے؟ سامعین، ہم شیعان حیدر کرار ان ائمہ معصومین کو مانتے ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں اپوائنٹ کیا۔ ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ان کی نسل سے 11 بیٹے ہمارے امام ہیں، اور امام مہدی آخر الزمان اس دور میں ہمارے امام ہیں، جن کی معرفت یعنی پہچان کے بغیر مرنا جہالت کی موت مرنا ہے، جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مرا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ سامعین، پوری دنیا خصوصاً پاکستان میں 3/4 یعنی 75% سے زیادہ آبادی جس امام کی پیروی کرتے ہیں، انہیں نہ تو اللہ نے امام بنایا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بنایا، اور ان کا نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے کہ جو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، انہیں ڈسگریس کرنے کے لیے، انہیں ہیومیلیٹ کرنے کے لیے جب سوال کرتا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسے اتنا مدلل، مختصر مگر جامع جواب دیتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو منہ کی کھانا پڑتی ہے، اور یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ محمد و آل محمد علیہم السلام کے علم کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں تو ابو حنیفہ ان سوالات کے جوابات دینے سے قاصر دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے جس کے عقائد کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رشید بہلول دانا کمال حکمت عملی کے ذریعے باطل ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے جو ابو بکر اور عمر کو مولا علی سے افضل خیال کرتا ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد فضال قرآن اور منطق کے ذریعے ابو حنیفہ کے نظریات کو باطل ثابت کر دیتا ہے۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے کہ جب مطاع کے موضوع پر یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رشید اور معروف شیعہ مناظر مومن طاق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو مومن طاق ان کو لاجواب کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے کہ جب شیعہ عقیدہ رجعت اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی ظاہری وفات کے بعد ان کے زندہ ہونے پر اعتراض کرتا ہے تو مومن طاق ابو حنیفہ کے دانت کھٹے کر دیتا ہے۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام پر شرک کا فتویٰ لگاتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام قرآن کی 2 آیات کے ذریعے اسے ایسا زبردست جواب دیتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میں نے آج سے پہلے گویا قرآن کی یہ آیت پڑھی ہی نہیں۔ یہ وہی ابو حنیفہ ہے کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نصیحت کی کہ تو ابلیس کی طرح قیاس نہ کیا کر، کیونکہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان تھا۔ سامعین، آج آپ کے سامنے وہ مکالمہ پیش کرنے لگا ہوں جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور ابو حنیفہ کے درمیان پیش آیا۔ یہ مکالمہ نہ صرف شیعہ بلکہ غیر شیعہ کتب میں بھی نقل ہوا ہے۔ پہلے آپ کو غیر شیعہ کتب سے روایات دکھاؤں گا، پھر شیعہ کتب سے اپنے موقف کی تائید پیش کروں گا، کیونکہ ہم شیعان محمد و آل محمد علیہم السلام خصم مخالف کو ان کی کتابوں سے دلیل دیا کرتے ہیں۔ ہم مخالفین کی طرح کسی کے امام کو گالی نہیں دیتے، بلکہ ہم تو ان کے بلند و بانگ علمی دعووں کا پول کھول کے رکھتے ہیں، ان کی جہالت لوگوں پر آشکار کر دیتے ہیں، اور وہ
قرآن اور سنت کو کتنا جانتے ہیں اسے لوگوں پر مطلع کر دیتے ہیں تاکہ حقائق سے لا علم اور سنی سنائی باتوں پر یقین رکھنے والی قوم کو حق اور باطل میں پہچان ہو جائے اور صحیح ہادی، صحیح رہبر، صحیح مرشد کی پیروی کر لیں۔ یہی آدم سے خاتم تک تمام انبیاء علیہم السلام کا منشور اور دستور رہا ہے۔ سامعین، مفتی اعظم قسطنطنیہ سلیمان قندوزی جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے دور کے سب سے بڑے صاحب علم انسان تھے، انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ینابیع المودت میں بیان کیا ہے کہ حافظ ابو نعیم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق روایت کی کہ تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو امام نے فرمایا کہ نعیم سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ولایت ہے۔ اور سامعین، قاسم بن اسماعیل نے حدیث بیان کی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ابراہیم بن عباس مولا کاتب نے اہواز، جو ایران میں ایک شہر کا نام ہے، بیان کیا کہ ہم ایک دن امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھے۔ اس دوران ایک فقیہ نے کہا کہ نعیم سے مراد آیت میں ٹھنڈا پانی ہے۔ امام علی بن موسیٰ رضا نے بلند آواز سے فرمایا کہ تم اسی طرح اس کی تفسیر کرتے ہو اور اپنے خیال کے مطابق اس کو ڈھالتے ہو۔ ایک گروہ نے کہا کہ نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نعیم یعنی نعمت سے مراد نیند ہے، اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد پاکیزہ کھانا ہے۔ سب کے جواب سن کر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ نے اپنے باپ امام جعفر بن محمد علیہ السلام کی خدمت میں تمہارے یہی اقوال بیان فرمائے تھے، اور میرے دادا سب کے جواب سن کر ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں ان کے متعلق ان سے سوال نہیں کرے گا اور نہ لوگوں پر اپنا احسان جتائے گا۔ جب احسان جتانا مخلوق کے نزدیک قبیح یعنی ناپسندیدہ عمل ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ کی عظمت بلند ہے، جو بات مخلوق کے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنی ذات کے لیے کیسے پسند کرے گا؟ پھر امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نعیم یعنی نعمت سے مراد ہم اہل بیت کی محبت اور دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد اس کے متعلق سوال کرے گا۔ اگر بندے نے اس بات کو پورا کر دیا تو اس کا بدلہ جنت کی نعمتیں ہیں جن کے لیے ہرگز زوال نہیں۔ اور سامعین، اسی کتاب ینابیع المودت میں لکھا ہے کہ مناقب میں اسبغ بن نباتہ کی روایت میں علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت یعنی تم سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا میں نعیم سے مراد ہم لوگ ہیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم نعیم سے مراد کھانا پینا نہیں بلکہ ہماری ولایت مراد ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم مومن کے لیے نعیم اور کافر کے لیے الکم ہیں۔ سامعین، اس روایت کو غیر شیعہ کے ہاں خاتمۃ المحققین، عمدۃ المدققین، مرجع اہل العراق اور مفتی بغداد اور علامہ کا درجہ رکھنے والے شہاب الدین سید محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی جلد 30 صفحہ 226 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور سامعین، غیر شیعہ کے ہاں حافظ کبیر کا درجہ رکھنے والے عبید اللہ بن عبداللہ بن احمد جو حاکم حسکانی کے نام سے مشہور ہیں اور حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں نے اپنی مشہور کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفصیل جلد 2 صفحہ 368 میں سورہ تکاثر کی آیت 8 کے ذیل میں لکھا ہے کہ امام جعفر بن محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی نعمت ہیں، اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 369 میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ نعمت سے مراد ہماری ولایت ہے۔ سامعین، تفسیر صافی سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 کی تفسیر میں اردو ایڈیشن میں جلد 6 صفحہ 547 میں لکھا ہے کہ کتاب عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت ابو حنیفہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اے نعمان، آپ کے نزدیک نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ غذا کا کھانا اور ٹھنڈا پانی۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ آپ کو قیامت کے دن کھڑا کرے گا تو کیا وہ ہر کھانے اور پینے کے بارے میں سوال کرے گا؟ اس طرح تو آپ کا وقوف یعنی آپ کا وہاں پر سٹے اللہ کے سامنے بہت لمبا ہوگا۔ تو ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ نعیم سے کیا مراد ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت وہ نعمت ہیں۔
اللہ نے ہمارے ذریعے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ لوگ باہمی اختلاف کا شکار تھے، ہمارے ذریعے سے وہ ایک دوسرے سے رشتہ الفت میں منسلک ہو گئے، اور ہمارے ہی وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر کے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، جبکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ہمارے ہی واسطے اللہ نے انہیں اسلام کی راہ دکھائی، اور یہ وہ نعمت ہے جو منقطع نہ ہوگی، جو ختم نہ ہوگی، اور اللہ ان سے اس نعمت کے حق کے بارے میں سوال کرے گا جو ان کو عطا کی ہے، اور وہ نعمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت یعنی ان کی آل ہے۔ اور سامعین، ایک اور روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو حنیفہ سے فرمایا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس آیت میں نعیم کی تفسیر طعام یعنی کھانا، خوشبو اور گرم دنوں میں ٹھنڈے پانی سے کیا کرتے ہیں۔ تو ابو حنیفہ نے جواب دیا ہاں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی شخص دعوت دے، آپ کو بہترین کھانا کھلائے، آپ کو ٹھنڈا پانی پلائے، پھر آپ پر احسان جتلائے، تو آپ اسے کس سے نسبت دیں گے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ میں اسے بخیل یعنی کنجوس سے نسبت کروں گا۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ بخل کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کنجوسی کرتا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ پھر وہ نعیم کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت ہی نعیم ہے یعنی نعمت ہے جس کا سوال کیا جائے گا۔ اور سامعین، اسی تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ کتاب عیون اخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ دنیا میں کوئی حقیقی نعمت موجود نہیں۔ تو جو فقہا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے، ان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سے نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا، تو کیا یہ دنیاوی نعمت ٹھنڈے پانی کی شکل میں نہیں ہے؟ تو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اس آیت کی ایسی ہی تفسیر کی ہے، اور اس آیت کی مختلف اقسام بنا دی گئی ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نعیم سے مراد لذیذ اور عمدہ کھانا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ نعیم یعنی نعمت سے مراد پرسکون نیند ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد نے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب ان کے سامنے یہ تمام اقوال اللہ تعالیٰ کے قول کہ تم سے نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا کے بارے میں بیان کیے گئے، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو فضل و کرم کیا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اور اس بارے میں ان پر احسان نہیں جتلائے گا، بلکہ انعام دے کر احسان جتلانا تو مخلوقین کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو بھلا اس کی نسبت خالق عز و جل کی طرف کیسے دی جا سکتی ہے جس سے کوئی مخلوق بھی راضی نہیں؟ البتہ نعیم سے مراد ہم اہل بیت کی محبت اور موالات دوستی اور مدد کرنا ہے۔ توحید اور نبوت کے بعد اللہ اس بارے میں سوال کرے گا، اس لیے کہ بندہ جب یہ عہد پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایسی جنت تک پہنچا دیتا ہے جو زوال پذیر نہیں ہے۔ اور کتاب اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ مکرم اور محترم ہے اس امر سے کہ وہ تمہیں کھانا کھلائے، تم اسے بآسانی نگل جاؤ، پھر وہ اس کھانے کے بارے میں تم سے سوال کرے۔ البتہ وہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اس نے جنہیں محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور سامعین، فرات بن ابراہیم کوفی نے اپنی کتاب تفسیر فرات، جس کا اردو زبان میں ترجمہ محمد شریف صاحب نے کیا ہے، کی جلد 2 صفحہ 429 میں سورہ تکاثر کی آیت 8 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا وہ نعمتیں ہم لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی۔ اور سامعین، ناصر مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر نمونہ میں سورہ تکاثر کی آیت 8 کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو حنیفہ سے نعمت کے متعلق سوال کرنے والا مکالمہ بھی نقل کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس تفسیر کا اردو ایڈیشن ہے تو اس کی جلد 15 صفحہ 453 میں یہ روایت نقل ہے۔ اور سامعین، تفسیر نمونہ کو عربی زبان میں الامثل فی تفسیر کتاب اللہ المنزل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ عربی ایڈیشن موجود ہے
تو اس روایت کو جلد 15 صفحہ نمبر 400 میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور سامعین، محمد حسین ڈھکو نے اپنی تفسیر فیضان الرحمان میں سورہ تکاثر کی آیت 8 کے ذیل میں جلد 10 صفحہ 483 میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ اللہ کی وہ نعمت جس کے بارے میں لوگوں سے جواب طلب کیا جائے گا، ہم محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور سامعین، محمد حسین ڈھکو نے تفسیر مجمع البیان اور تفسیر صافی کے حوالے سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، شیخ علی نمازی شاہرودی نے اپنی کتاب مستدرک سفینۃ البحار میں جلد 10 میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، مرزا ابی الفضل طہرانی نے اپنی کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور جلد 1 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، شیخ عبداللہ حسن نے اپنی کتاب مناظرات فی العقائد والاحکام میں جلد 2 صفحہ 269 میں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو حنیفہ کے درمیان نعیم کے متعلق ہونے والے مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ اور سامعین، ابی علی الفضل بن حسن طبرسی نے اپنی کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن جلد 10 صفحہ نمبر 333 میں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو حنیفہ کے درمیان ہونے والا مکالمہ نقل کیا ہے۔ اور سامعین، ابی عبداللہ حسین بن احمد جو ابن خالوہ کے نام سے مشہور تھے نے اپنی کتاب اعراب ثلاثین سورہ من قرآن الکریم کے صفحہ نمبر 172 میں آیت لا تسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان سے ولایت علی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور سامعین، ابی الحسن علی بن ابراہیم قمی نے اپنی مشہور تفسیر قمی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1179 میں سورہ تکاثر کی آیت 8 کے ذیل میں لکھا ہے کہ وہ نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ولایت ہے۔ اور سامعین، ابی نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب النور المشتعل من کتاب ما نزل من القرآن فی علی علیہ السلام کے صفحہ 285 میں سورہ تکاثر کی آیت 8 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا سے مراد علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اور سامعین، مرزا محمد تقی موسفی اصفہانی نے اپنی کتاب مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم جلد 1 صفحہ 390 میں روایت نمبر 665 کے ذیل میں لکھا ہے کہ غایت المرام میں لکھا ہے کہ اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کے متعلق امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نعمت ہم ہیں۔ اور حدیث کے آخر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے۔ اور ابی الحسن حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم مومن کے لیے نعمت ہیں اور کافر کے لیے الکم ہیں۔ اور سامعین، سید شرف الدین علی حسینی الاسطر آبادی نے اپنی مشہور کتاب تعویل الآیات الظاہرہ فی فضائل العطرۃ الطاہرہ کے صفحہ 900 میں بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو حنیفہ کے مابین نعمت کے متعلق ہونے والے مکالمے کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، شیخ ابو الحسن مرندی نے اپنی کتاب مجمع النورین صفحہ 311 میں اور شیخ علی یزدی حائری نے اپنی کتاب الزام الناصب فی اثبات حجت الغائب جلد 2 صفحہ نمبر 218 میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ نقل کیا ہے جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ میں آلائے رحمان ہوں، یعنی میں خدا کی نعمت ہوں۔ اور سامعین، یہی خطبہ نہج الاسرار میں بھی نقل ہوا ہے۔ سامعین، نہج الاسرار میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے میں امام کا یہ دعویٰ موجود ہے کہ ہم اللہ کی وہ نعمت ہیں جس کا معاوضہ نہیں دیا جا سکتا۔ سامعین، یہ وہی آلہ ہے کہ جس کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ بار بار ارشاد فرما رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سامعین، مرزا نوری نے اپنی کتاب مستدرک الوسائل جلد 16 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور سامعین، محقق اعظم زبدۃ العارفین و عمدۃ السالکین باقر مجلسی علی اللہ مقامہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب بہار الانوار میں جلد 24 جلد 63 جلد 70 میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سامعین، انشاءاللہ مزید ویڈیوز میں شیعہ اور غیر شیعہ کتب سے ابو حنیفہ کی علمی لیاقت کا پول کھولتا رہوں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل
مبلغ اعظم مشن اور ہمارے دوسرے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بعد میں آنے والی علمی اور تحقیقی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہوتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔